الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پھیپھڑوں کے سکڑنے کی بیماری، جس کو انٹسٹائنل لنگ ڈیزیز کہتے ہیں۔ اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں اور اس کا علاج کیا ہے، آج کی ویڈیو کے اندر ہم اس کو بیان کریں گے۔ تو ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی انفارمیٹیو لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ ناظرین، عام طور پر ہم سانس لیتے ہیں، ہمیں کوئی دشواری محسوس نہیں ہوتی، لیکن جب آپ کے پھیپھڑے سکڑ جاتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے، علامات کس طرح کی بن جاتی ہیں کہ ایک تو آپ کو سانس لینے میں بہت زیادہ دشواری ہوتی ہے۔ جب آپ سونے لگتے ہیں تو اس وقت آپ کو سانس کی بہت شدید قسم کی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہاں تک کہ آپ کی نیند بھی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، نیند نہیں بھی آتی، یا بعض اوقات جو ہے وہ بیٹھے بیٹھے بھی سانس کی دشواری ہو جاتی ہے۔ پھر خشک کھانسی ہو جاتی ہے جو کسی دوائی سے بھی اس میں آرام نہیں آ رہا ہوتا۔ اس طرح آپ کی پھر بھوک بھی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور آپ کو کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ آپ کا وزن بھی کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ پھیپھڑوں کے سکڑنے کی بیماری ہے۔ اب یہ ہوتی کیوں ہے؟ ان کے جو سب سے بڑے سبب ہے ان میں ایک تو یہ ہے کہ کیمو تھراپی جو کینسر کا علاج ہے، اس میں جو ادویات دی جاتی ہیں اس وجہ سے بھی یہ لنگز ڈیزیز، پھیپھڑے سکڑنے کی بیماری ہو جاتی ہے۔ دوسرا جو اس کا سبب ہے وہ اینٹی بائیوٹک ادویات ہیں۔ آپ جو مختلف قسم کی اینٹی بائیوٹک ادویات لیتے ہیں اور اس کو آپ اگر لمبے ٹائم بھی اگر آپ استعمال کرتے ہیں یا لمبے ٹائم نہ بھی استعمال کریں، لیکن کچھ ایسی جو اسٹیرائڈ اینٹی بائیوٹک دوائیاں ہیں ان سے پھیپھڑوں کے اندر جو ہے وہ انفیکشن ہو جاتا ہے اور اس وجہ سے یہ پھیپھڑے جو ہے وہ سکڑتے چلے جاتے ہیں۔ تیسرا جو سبب اس کا ہے وہ ہے سگریٹ پینا۔ لمبے ٹائم سے آپ سگریٹ پیتے جا رہے ہیں تو اس سگریٹ کا جو دھواں ہوتا ہے وہ جب اندر جاتا ہے تو اور اس وجہ سے پھر آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے اور پھیپھڑے جو ہے آپ کے سکڑتے چلے جاتے ہیں۔ چوتھا، جو فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں وہاں ان کے مختلف قسم کے کیمیکل ہوتے ہیں، ان کے کیمیکلز کی سائیڈ ایفیکٹ کی وجہ سے آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہو جاتا ہے کہ آپ کے پھیپھڑے جو ہے وہ سکڑ جاتے ہیں۔ یا پھر جب ڈاکٹروں کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہے، کوئی وجہ اس کی سامنے نہیں آ رہی ہوتی ہے تو اس کو وہ آئیڈیوپیتھک کا جو ہے وہ نام دے دیتے ہیں کہ اس کی کوئی بھی وجہ نہیں ہے، لیکن بہرحال وجہ ضرور ہوتی ہے۔ اس کے مختلف ٹیسٹ ہوتے ہیں، مختلف کے ایکس ریز ہوتے ہیں، اس کے الٹرا ساؤنڈ ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں ملا کے جو ہے اس کی تشخیص ہوتی ہے اور پھر پتہ چلتا ہے کہ پھیپھڑے جو ہے وہ سکڑ گئے۔ اب اس میں جو اس کا علاج ہے قانون مفرد اعضاء کے مطابق، اس کی جو تحریک بنتی ہے وہ عضلاتی اعصابی بنتی ہے۔ اس میں زیادہ تر بڑی عمر کے لوگ جو ہے ان کو یہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ سگریٹ کو آپ پینا چھوڑ دیں۔ یہ سگریٹ آپ کے پھیپھڑوں کو ختم کر دیتا ہے، ان کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ دوسرا، آپ ایکسرسائز کریں۔
جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں آپ کو جلدی جلدی سانس لینا پڑتا ہے، تو اس وجہ سے پھر پھیپھڑوں کے اندر جو ہے وہ آکسیجن پہنچتی ہے، اور آکسیجن پہنچنے کی وجہ سے پھر اس کے اندر انفیکشن جو ہے وہ آہستہ آہستہ دور ہونے لگتا ہے۔ پھر ہرے پتوں والی سبزیاں جو ہے وہ اس کے لیے بہت زیادہ مفید ہیں۔ اس میں آپ مناسب مقدار میں پانی بھی ضرور پئیں، اور ایسے فروٹس اور ایسے کھانے کھائیں جو لو کاربوہائیڈریٹس ہو اور لو شوگر ہوں، یعنی ایسی چیزیں جو میدے سے بنی ہوئی ہوں ان کو آپ چھوڑ دیں، اور جو چینی سے بنی ہوئی ہوں ان کو آپ چھوڑ دیں۔ جو سادہ غذائیں ہیں، اپنی دیسی غذائیں ہیں، ان کو آپ استعمال کریں گے تو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو یہ تحریک عضلاتی اعصابی بنتی ہے، اس کی پہلے تشخیص ہوگی، تشخیص کر کے پھر ہم اس کا علاج منتخب کریں گے، اور اس میں جو ادویات استعمال ہوں گی وہ زیادہ تر اکسیر اور تریاک استعمال ہوتے ہیں، جو عام بندہ جو ہے ان کو بنا نہیں سکتا۔ تو اگر آپ کو یہ مسئلہ ہے، گھر میں کسی کو یہ مسئلہ ہے، یا آپ کے ریلیٹیو کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، یا کسی جاننے والے کے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا کہ ان کے پھیپھڑے سکڑ گئے ہیں، ان کی ہم تشخیص کریں گے۔ تشخیص کے بعد پھر جو ہے ہم ان کا علاج کریں گے، کیونکہ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ بھی ساری تشخیص کرتے ہیں، پہلے ساری آپ سے ٹیسٹ کروائیں گے، پھر آپ سے وہ ہسٹری لیں گے، اس میں آپ سے ساری چیزیں پوچھیں گے کہ آپ سگریٹ تو نہیں پیتے، آپ جو ہے فیکٹری میں تو کام نہیں کرتے، آپ نے کوئی ایسی دوائی تو نہیں کھائی، اس طرح ساری چیزیں دیکھ کر اس مطابق پھر اس کا علاج ہوگا۔ تو باقی اس میں جو ہے آکسیجن بڑھانے والی ایسی غذائیں آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت زیادہ ریلیف ملے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں، آگے اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔